رمضان میں پیارا وظیفہ اور ہمارے بہت ہی پیارے مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم نے بات کی جادو ٹونے کی اور نظر بد کی، کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اور جن کی نظریں لگتی ہیں وہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی آیات پڑھ سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تمام باتیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب موجود تھے اور ہمارے ساتھ احمد صاحب موجود تھے، ہم نے وہ بات کی۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویریہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو خاص طور پر انس اور جنس کو جس طرح سے علم سے نوازا ہے، وہ علم جانچنا، اس کو پرکھنا، اس کی تہ تک پہنچنا۔ جادو ایک علمی نفسی قانون کا ایک عمل ہے، جو نفسی قوانین ہیں اس کا ایک عمل ہے۔ جیسے کہ آج سے 200 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ لوہا ہوگا، پھر وہ ہوا میں اڑے گا، پھر اس طرح اسکائپ کے ذریعے لوگ آمنے سامنے بات کریں گے، تو اگر ہم کہتے 200 سال پہلے تو کہتے یار تو جادو ہے، ریئل میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پیچھے جب یہ جادو کا کانسیپٹ بنا تو یہ اصل میں ذہنوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، اور پھر جو آپ کے ساتھ ہمزاد شیاطین ہیں وہ اس کو ملا لیتے ہیں، پھر وہی ساری چیزیں آپ کے اگلواتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو یہ مطلب صرف بتا سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں میں آپ کو نقصان دے سکتے ہیں جس پر آپ قادر مطلق ہے، آپ کو پتہ صحیح۔ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا ہو کیا گیا، اور اس کی روک تھام اصل ہے۔ تو جب نظر اور جادو، اس کی کچھ علامتیں ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ نا جمائیوں کا بار بار آنا، آپ نیند سے بھی اٹھیں یا نیند پوری ہے پھر بھی جمائی آ رہی ہیں، سستی ہو رہی ہے، خارش بدن میں ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے لکیریں سرخ بدن پہ آ جائیں، چھوٹے چھوٹے دانے آ جائیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جادو یا نظر ہے اور سخت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے کہ چڑچڑاہٹ کا آ جانا، لوگوں سے اکتا جانا اور بے ساختہ رونا آنا، تو یہ بھی جادو اور نظر کے زمرے میں آتا ہے اچھا، ایک جو چیز مجھے برحق آپ ہے۔ سے پوچھنی تھی جی جی۔ کہ کیا ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی نام کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ نظر لگتی ہے، ان کا نام بدل دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے نام اچھے نہیں ہوتے تھے، کچھ ایسے نام ہوتے تھے جو بالکل ہی یا تو شرکیہ ہوتے تھے، یا پھر وہ کچھ نام ایسے ہوتے تھے کہ وہ سخت جانوروں سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، ہاں۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پھر آپ نے نام تبدیل بھی کیے۔ تو اچھا لہٰذا ابھی جو نام رائج ہیں، نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اچھا، اثر صحیح، ضرور ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ بہت ٹھیک ہی زیادہ کوئی اثر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں نہیں کہ ہے۔ جی اگر آپ کی امی کا نام، آپ کی ماں کا نام اگر پتہ ہو کسی کو، تو وہ آپ کے اور آپ کی امی کے نام کے ساتھ جادو شروع کرواتے ہیں۔ اگر آپ کی امی کا نام نہ پتہ ہو تو جادو کرنا مشکل ہوتا ہے، ماں کا نام ساتھ جانا ضروری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اپنی امی کا نام نہیں بتانا چاہیے ہمیں ہر جگہ پر۔ تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، صداقت تو اس لیے ہے کہ والدہ چونکہ کل قیامت میں جب اعلان ہوگا ماں کے کہ نام سے فلاں اٹھیں گے۔ کس کا بیٹا ہے، تو اس میں باپ کا نام نہیں لیا جائے گا، ماں کا نام لیا جائے گا۔ تو ماں سے ظاہر ہے انسان کا وجود ہے، اور پھر ماں کی آنتوں سے انسان جڑا رہتا ہے، تو وہیں سے ساری چیزیں ان کو ملی ہوتی ہیں، تو ان سے آسانی ہو جاتی ہے، پروسیس جو ہے وہ ان کے اچھا، جادو ہمزاد ان کرنے کو میں۔ آسان کر کے پیش کر کے دے دیتے ہیں، ورنہ اس پہ ورنہ ایسا بہت ہو سکتا ہے زیادہ کہ کسی غلط بندے کے پاس چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ بہت غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، اور دیکھیں اس کے لیے نا پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کہا ہے کہ یہ کفر ہے، اور جو اس کے لیے چلتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، اور ایک اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ جو آپ کو غیب کا حال دے یا فال نکالے، یا ہم اس طرح کچھ چیزیں کرتے ہیں، فال نکلواتے ہیں، شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ مجھے میری ہسٹری بتا دیں، اس کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا، آپ کو میری کیا ہسٹری وہ بتائے گا، اسے اپنے کا نہیں پتا، وہ خود یعنی جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اس کے لیے بڑے دیکھیں، ولی اللہ بننے کے لیے کیا پروسیس ہے،
आलिम बनने का क्या प्रोसेस है, हाफिज बनने का क्या प्रोसेस है, तालीमात। और इसी तरीके से नेक बनने का प्रोसेस क्या है। तो बद बनने का भी प्रोसेस है, लेकिन वो आसान है। फसुनियस्सिरुहु लिल-युस्रा, जब आप नेक बनते हैं तो नेकी के रास्ते खुलते जाते हैं, और जब आप बद बनना चाहते हैं फसुनियस्सिरुहु लिल-उसरा, वो रास्ते भी खुलते चले जाते हैं और शैतान मुआविनत करता है उसमें। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हसद और जेलिसी के बल पर इस हद तक चले जाते हैं कि जब तक वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा देते उनको चैन नहीं आता। वो अपना पैसा खर्च करते हैं ऐसे लोगों के पास जाके, जादू टोने करते हैं, गंदे अमलियात करते हैं, रातों को बैठ के वजीफ़े करते हैं। इतनी ज़्यादा वो इस हासिद और इतने ज़्यादा जलन का शिकार होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों से बचने के लिए, हसद और जलन रखने वाले लोगों से बचने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं हम लोगों को आज, कोई ऐसा वजीफ़ा जो कि आसान हो, छोटा हो और हम कर सकें। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें बहुत कुछ आसान करके मिला है। जब आप पर उसके असरात मुरतब हुए ना, आप पर, हज़रत आयशा पर उसके असरात मुरतब हुए, जो उनकी कनीज़ा ने करा था, और इसलिए किया था कि क्यों करा है, का इसलिए किया है कि आप मुझे आज़ाद कर दें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इसके असरात मुरतब हुए तो फिर ख्वाब में दिखाया गया कि आपसे पूछा गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, तो सामने फरिश्ता खड़ा है और आपके सराहने, तो वो पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। तो सामने वाले फरिश्ते कहते हैं कि इनको सहर हुआ है। कहा किसने किया? कहा लबीद बिन आसम ने किया। तो फिर का इसका इलाज क्या है, फिर उनका प्रोसेस बताया, फिर मुआज़तैन जो सूरतें हैं जी जी वो उतरी, फिर आपने एक एक घेरा खोल के। तो जी। इसीलिए तो कहते हैं, देखिए पहली बात समझें, बाल और नाखून फेंके नहीं जाते। हम हमारी देखिए बुनियादी कमज़ोरी जो किसी के हाथ में आए, अगर आपके बाल उनके पास चले गए या आपके नाखून उनके पास चले गए, तो फिर उनके लिए जादू आसान हो करना जाता है। बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे बचने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, दुरूद शरीफ चूँकि हमने पढ़ना है, आयतुल कुर्सी और सूरत फातिहा और सूरह बकरा की 2 आखिरी आयात पढ़ लें, तो उन्हें हर किस्म के जादू से शर से अमान। और एक वजीफ़ा और है, जी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये वो वजीफ़ा है जो रोज़ाना 70 दफ़ा पढ़ ले तो बड़े से बड़ा जादू क्यों ना हो वो टूट के रह टूट जाएगा, जाएगा। इस कलिमे की और इस वजीफ़े की बरकत से। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ कराची से। जी इकरा, पूछिए। जी ये आपने काफ़ी अच्छा टॉपिक जो है वो डिस्कस किया और मुझे इसी से रिलेटेड मौलाना ताज साहब से जो है वो बात करनी थी। जी पूछिए। जी असल में मेरे घर में काफ़ी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो पैसे गायब हो जाते थे और खून की छींटें वगैरह नज़र आती थी, बट बात अब इस हद तक पहुंच गई है कि अलमारी में कपड़ों में जो है वो आग लग जाती है खुद ही, और मैंने काफ़ी इसका इलाज वगैरह भी करवाया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हाँ, वजीफ़ा। बोलना था कोई वजीफ़ा या कुछ हो तो मुझे बता दें। अगर किसी भी शख्स को इस किस्म का कोई हादसा दरपेश आता है, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया, तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली शैतानिर रजीम व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंत आखुद मिन नासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगी, ना आपके कपड़े कटेंगे, ना घर से कोई ऐसी खुशगवार नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होगा, और न ही ये जो आपको दरपेश मसाइल हैं इन सब का इससे मुजर्रब वजीफ़ा हो सकता है, लेकिन ये मुजर्रब है, आप इस पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, हमारे पास कुछ व्हाट्सएप के सवाल भी आए हुए हैं। उसमें किसी ने पूछा है, हनीफ कमर है यूएसए से। मेरी इस्लामी तालीम इतनी नहीं है लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं दुआएं और वज़ाइफ पढ़ूं, लेकिन अरबी ना जानने की वजह से नहीं पढ़ सकता। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे जिसके अल्फाज कम हो और सवाब ज़्यादा हो। माशाअल्लाह, यानी कम खर्च बाला नशीन। कह मतलब सकते हैं। कह सकते हैं ना? हाँ तो अल्फाज भी कम होंगे, वक्त भी कम लगेगा, लेकिन अजर उसका बहुत ज़्यादा होगा। जी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا قیام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ ایک صحابی نے کہا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا یہ کلمات کس نے پڑھے؟ تو وہ گھبرا گئے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بتائیں وہ کس نے پڑھے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا ان پہ ایک جیسے کہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں لے کے جاؤں، اتنا ان پہ اللہ کا نزول ہوا، اور فرشتے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا ثواب لے کے اوپر جانے لگے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا یہ وظیفہ پڑھ کے، تو یہ وظیفہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ دوبارہ بتا دیجیے ذرا۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو پسند فرمایا، کہ اس کی نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور ایک وظیفہ اور ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو یہ وظیفہ پڑھ لے گا اسے اسی وقت 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، جو ایک دفعہ پڑھ لے گا اسے 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک اور آسان سا وظیفے کو قبول کرنے کے لیے درود شریف بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، جو یہ ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے، سارا دن ملائکہ ان کی طرف سے اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچاتے رہتے سبحان ہیں، اللہ، جس شخص نے پڑھا ہوگا، سبحان یعنی وہ سارا دن درود شریف پڑھنے والوں میں سے ہوگا سبحان جس اللہ۔ نے ایک دفعہ۔ تو آپ کے لیے 2 ہی جملوں میں وظائف کو آسان کر کے پیش کر دیا ہے۔ شکریہ جی۔ سوال پوچھیے، کالر ہے ہمارے پاس جی، بتائیے کون بات کرے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں مریم لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی مریم، مجھے مولوی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا پوچھیں پوچھیں۔ کہ ہم بچپن سے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ مطلب ہمارے بڑے جو ہیں وہ مرچوں سے اور انڈوں سے نظر اتارتے ہیں، لوگ بھی اتارتے ہیں، تو آپ یہ مجھے حدیث کا حوالہ دے کر بتائیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ نظر اتارنا، یہ میں بڑا خوش ہوا آپ کا یہ سوال سن کے، چونکہ میں خود کہتا تو پھر کچھ اور ہوتا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ کہتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں، تو میں وہی کہتا جو یہ سننا چاہ رہی ہیں، میں وہی کہتا۔ تو دیکھیں، آپ نے بہت اچھا وظیفہ پوچھا ہے کہ گھر میں اکثر نظر کو اتارنے کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، ٹوٹکے تو کرتے ہیں اکثر ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے جو گھر کے جو بڑی خواتین ہوتی تھیں وہ جب نظر اتارتی تھی تو یہی پروسیس میں نے ایک دفعہ اپنے استاد صاحب سے پوچھا، مفتی ظفر علی خان صاحب سے، کہ مفتی صاحب یہ پروسیس ہے کہ نظر اتارتے ہیں یا کسی انڈے سے یا مرچ سے، یا کیسا ہے، یا پھر دھونی بھی دیتے ہیں جس طرح لوبان کی، اور ہمارے ہاں پھر اس کو کہتے ہیں سپیلانے۔ یہ جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، سپیلانے، ٹھیک ہے، سپیلانے، یہ ایک طرح سے دھونی ہوتی ہے، آپ اس کو اس پہ ڈالتے ہیں، چیز ہوتی ہے، ہاں کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب جڑی بوٹی ہوتی ہے، اردو ہے، جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے۔ کس میں، انگلش میں نام ہے، اردو میں نام ہے؟ یہ پشتو میں ہے۔ اچھا، تو ہاں یہ پشتو میں سپیلانے، سپیلانے۔ اچھا سپیلانے، وہ اکثر لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے سپیلانے ہو جاؤں، یعنی میں آپ کے لیے، آپ پہ قربان ہو جاؤں، فدا ہو جاؤں، آپ کی نظر اتار دوں۔ اچھا، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری بڑی خواتین ہوتی تھیں تو وہ نظر جب اتارتی تھی تو انڈا یا کوئی بھی مرچ لے کے نا، تو پھر اس کو یوں کرتے تھے کہ نظر وچ کدی خپل کدی پردی کدی تورسترگی کدی شنسترگی، کدی انسان کدی جنات، کدی نیک کدی بد، نظر وچ۔ تو یہ پروسیس ہوتا تھا۔ یہ آپ اینٹی کلاک وائز کرنا ہے، کلاک وائز؟ یہ یوں اس طریقے سے، تو وہ یوں کہتے تھے۔ یہ تو آپ الٹا کر رہے ہیں، آپ تو الٹا کر رہے ہیں۔ نہیں مجھے الٹا، اچھا آپ وہ اپنے ہاتھ سے کریں، میں خود کر رہا ہوں نا، تو میں خود سے کر رہا ہوں۔ تو اس سے نا یہ پروسیس
اس سے हाँ, نظر क्योंकि اتر आज جاتی ہے. اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ अली मोहम्मद ने बताया कि आज एंटी क्लॉकवाइज करना होता है नजर اچھا उतारने के लिए. हाँ اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب آپ نظر اتار کے نا پھر اسی انڈے کو نا وہ چولہے پر رکھے، جب وہ پھٹ جاتا تھا تو کہتے ہائے نظر اتر گئی. ہاں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، دیکھیں یہ نیت پر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہم لوگ کوئی جو کرتے ہیں قرآن نا و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہیں ہوتا لیکن یہ نہیں ایک ہوتا. ہاں طریقہ ہے، یہ ایک ٹوٹکا ہے. ٹوٹکا ہے، جیسے اس ہم کو لوگ آزمانا کرتے ہیں چاہیے. جو لال مرچیں ہوتی ہیں سوکھی لال مرچیں ہاں اور بہت فرق پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور ویسے آپ لال مرچ اگر چولہے پہ رکھ کے جلائیں آپ کا پورا گھر کھانس رہا ہوگا. صحیح بات ہے. دھونی اتنی ہوتی ہے اس کی لال مرچ کی کہ آپ کھانس کھانس کے پاگل ہو جائیں، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نظر اتار کے اس کو جلاتے ہیں اور آپ پر نظر ہوتی ہے تو اس میں سے نہ اسمیل آتی ہے، نہ اس میں سے آپ کھانستے ہو، نہ کچھ ہوتا ہے. اور مرچی پٹک پٹک جل رہی ہوتی ہیں. ویسے آپ مرچ جلاؤ آپ کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی. اچھا جویریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو زیادہ اموات ہوگی نا وہ نظر بد سے ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کیا ہے، کیا بتاؤں، یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور کئی لوگوں کی نظر سے موت واقع ہو چکی ہے. نظر میں بڑی تاثیر ہے. حضرت علی کا فرمان آپ ہے، مجھے مت دیکھیں بھائی، حضرت علی کا اچھا ویسے بھی ڈر لگنے لگا نظروں سے. اچھا ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہری آنکھوں والوں کی نظر لگتی ہے. ہاں نیلی آنکھوں کا نیلی والے کی بھی، ہری آنکھیں بھی. لیکن اب دیکھیں، آپ دیکھیں میری تو بہن پہ نظر ہے، بہن پہ نظر ہے کہ آپ کو انشاءاللہ میری، چونکہ اچھا نظر کو توڑنا ہے نا، نظر کو توڑنا ہے. اچھا جو آپ کو گھورتا رہے نا اس کی نظر لگے گی. اچھا جو نظریں نیچے کر دے نا پھر اس کی نہیں لگے گی. اچھا جو گھورتا رہے نا اور یہ نہ کہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر نظر لگ جاتی ہے. جب آپ یہ کہیں نا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ نظر زائل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کی دو نظریں ہوتی ہیں. جب وہ پہلی نظر سے دیکھتا ہے، جب وہ دوسری نظر سے کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ عکس شیطان دل میں اتار دیتا ہے اور اس پہ فوراً نظر لگ جاتی ہے. اچھا آپ حضرت علی کرم تو اللہ وجہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے. حضرت علی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، جب کسی ایسی چیز پہ نگاہ پڑ جائے کہ انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تو حضرت علی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی نظر خطا ہے، اس پہ معافی ہے، دوسری نظر پہ معافی نہیں ہے. میں آپ کو سچ کہوں، اچھا اب نظر ہے، جادو ہے، پتہ کیسے چلا ہے؟ کس بنگالی بابا کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں آپ تو صحت تو پا لیں گے. کون سے بنگالی بابا؟ جنید لکھا ہوا ہوتا ہے نا دیواروں پہ. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھے ہیں. مر چکے ہوں گے اب تک. نہیں کہاں مرتے ہیں یہ لوگ، یہ لوگ نہیں مرتے. ان کے اتنے سٹرونگ معاملات ہیں، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. ان کا نام اتنا انہوں نے پاورفل بنایا ہوا تھا. ہر بہت پیسہ کماتے ہیں، ہر روڈ پہ لکھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ یہی چیزیں ہیں. تو ہمارے ملک میں لوگ دیوالیہ بن گئے. محبت کی ناکامی، رزق میں یہ وہ پتہ نہیں کیا، قدموں کو اپنے محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں. اور ہمارے ہاں تو چل ہی یہی رہا ہے اور کوئی ٹاپک ہی نہیں، یہی ٹاپک ہے. تو دیکھیں، تو بنگالی بابا یا کسی اور بابا، دیکھیں بنگالی قوم ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے، لیکن یہ جو جادو ہے نا، جادو 3 جگہ سے فیمس ہوا ہے. اچھا جادو 3 جگہ سے فیمس ہوا ہے. تل ابیب اسرائیل کے شہر سے، ملتان ہمارے پاکستان کے شہر سے، اور تیسرا شہر وہ بڑا اہم اس کے لیے نکلا ہے وہ ہے بنگال، اور چوتھا مصر، انڈونیشیا کا. چوتھا مصر. یہ 4 فیمس ہیں جو قدیمی ہیں، یہ فیمس ہیں. تو یہ تو زمانہ ہے. جادو سیکھنا مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں جادو آپ نے سیکھنا کیوں ہے، کس پہ کرنا ہے، آپ نے کس پہ جادو کرنا ہے؟ میں تو کر دیا جادو جس پہ کرنا تھا. 19 سال سے ساتھ ہے میرے. اب تو میں سوچوں کیوں کیا تھا بھائی، بہت اب تو بہت ٹائم ہو گیا. سنے تو صحیح. دیکھیں اچھا جادو کا توڑ سیکھنا اچھا ہے، لیکن جادو سیکھنا حرام ہے. تو آپ کیوں نہیں سیکھتے جادو کا توڑ؟ سیکھا ہوا ہے، جبھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر نہ سیکھا ہوتا تو آپ سے میں بات کر بتائیں سکتا نا تھا. کیسے توڑ. اتنی اچھا ساری توڑ باتیں بتاؤں، دنیا چلیں جہان کی آئے جو جی. کام کی باتیں وہ نہیں کر رہے. اچھا کام کی بات تو پھر جب آپ بتائیں نا. ابھی کام کی بات کریں گے. چلیں آپ بتائیے جادو کیسے توڑتے ہیں؟ جادو کا توڑ بھی بتا دوں. اچھا یہ پہلے نہ آپ کو بتاؤں، پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ جادو ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مجھے دیکھ کے بتائیں. میں بتا دیتا نہیں ہوں، ایسے بتا دیتا ہوں. آپ خود محسوس کریں گی، میں نہیں بتاؤں گا. آپ خود محسوس کریں گی، میں بتاؤں تو غلط ہو جائے گا. مجھے تو جب آپ آتے جمائیاں آنی شروع ہو جاتی. اچھا یہ کیا ہے؟ مجھے جب بھی میں بات کرتا ہوں پتہ نہیں آپ آتے ہی پتہ کیا ہوتا ہے، آپ نا میرا تھوڑا بوجھ ہلکا کرتے ہیں آ کر، کیونکہ میں نہیں بولنا ہوتا ہے نا. جب آپ آتے ہیں تو آپ زیادہ بولتے ہیں، میں ریلیکس ہو جاتی ہوں تھوڑا. جب میں ریلیکس ہوتی ہوں تو پھر مجھے سستی آنے لگ جاتی ہے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ
آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کو آپ پہ نظر جادو ہے یا ہاں، جادو ہے؟ جادو، ٹھیک ہے۔ آسان سا وظیفہ بتائیں بتا بتائیں۔ اور آپ خود ہی ٹرائی کریں، اچھا صحیح، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، دیکھیں یہ سب تو سے بڑی اچھی پہلے بات ہے، خود اپنے آپ تو سے وہ لوگ آپ بھی اس سن چیز لیں کا بھائی جو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا بہت وظیفہ ہے کہ اہم آپ بہت اہم وظیفہ ہے، آپ اپنے آپ سے خود اس کا حل نکالیں گے، خود ہی صحیح۔ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، اور 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اول و آخر 7 دفعہ درود شریف کے بعد کسی گلاس کو لے لیں، گلاس، اور اس کے اوپر اس کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں اور پڑھ کے پھونک دیں۔ تو اس کے بعد آپ پہلا گونٹ لیں، گونٹ، تو گونٹ لیں اور اپنے منہ میں دیکھیں کہ اس کا ذائقہ کڑوا تو اگر نہیں ہے؟ کڑوا ہو گیا تو یہ جادو کی نشانی ہے، اوہو، اگر یہ کڑوا نہیں، نارمل رات پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے، نارمل پھر پانی ہے۔ نظر کی نشانی ہے، اور اگر ٹیسٹ صحیح بحال تھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہم کی بیماری ہے۔ اچھا اگر ذائقہ نہیں ہے تو نظر اگر بد ہے، ذائقہ اگر نہیں ہے کڑوا نا، ہے تو ذائقہ، جادو ہے۔ اگر ذائقہ نہیں ہے تو پھر یہ نظر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ذائقہ چینج ہو گیا تو یہ جادو ہے، اور اگر ذائقہ برقرار ہے، میں نے آپ کو کہا، یہ پھر وہم ہے۔ بھائی سن لیں، چلیں کتنی جی، آسان اور خود سے اچھا وظیفہ بتایا ہے کہ نظر بد ہے آپ کو یا کسی نے جادو کیا ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ قرآنی پھر وظیفہ، بتائیے، 7 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 7 دفعہ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص سورہ اخلاص، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 اور آیات 7 سورہ فاتحہ، مرتبہ، اور سورہ فاتحہ 7 اور مرتبہ، اول و آخر درود شریف 7 اول و دفعہ۔ آخر درود اور شریف، اور ان پانی کی کوئی وہ ہے تعداد میں کہ پہلے یہ پڑھنی ہے، پہلے وہ پڑھنی ہے، یا کچھ کسی بھی طرح پڑھنی ہے؟ دیکھیں یہ پروسیس ہے نا، ہاں بتائیے، سورۃ فاتحہ پہلے ہے، پہلے پھر سورہ بقرہ ہے، بقرہ ہے، پھر اسی کے بعد سورہ اخلاص ہے، پھر فلق ہے، پھر ناس ہے، پھر درود شریف ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، درود شریف اول و آخر ہو گیا، اور یہ پروسیس سیدھا آ گیا۔ گلاس کو ہاتھ میں رکھ کے آپ یہ پڑھیں، گلاس کو ہاتھ میں رکھ کے یا دیکھتے رہیں، اور اس پہ پڑھتے پڑھ کے پہلا گونٹ جب آپ پھونکنا لیں گے، نہیں ہے، بس معمولی سا اس طرح پھونک دیں، کیسے؟ اس طرح معمولی سا پھونک، ٹھیک ہے، زیادہ اس کو نہیں کہ وہ کچھ اور ہو جائے، تو ٹھیک۔ معمولی سا اس طرح پھونک دیں، یہ تو تو اس بہت کے بعد مجھے انشاءاللہ آپ یقین ہے آج زیادہ تر لوگ یہ کریں گے، ہاں، جیسے ہی روزہ کھلے گا سب سے پہلے یہی عمل کیا جائے گا کہ ہم پہ اور نظر بد ہے انشاءاللہ یا بڑا جادو فائدہ ہے۔ ہوگا سب کو، اچھا، چونکہ قرآنی وظیفہ ہے اور مجرب ہے، اب فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کا توڑ، جس طرح میں نے وہ آیت اور صورت بتائی تھی، وظیفہ بتایا تھا، وہی وظیفہ اس کا توڑ ہوگا۔ اور پھر اگر لوگوں کو پتہ، زیادہ کل ہمارے پاس میسیجز آئے یا زیادہ کالز آئیں کہ ہاں ایسا ہوا، کسی نے کہا کہ کڑوا تھا، کسی نے کہا کہ نارمل تھا، یا کسی نے کہا کہ بالکل کچھ محسوس نہیں ہوا، تو ان تینوں کا فیڈ بیک اگر کل آیا تو ہم کل مختصر ٹائم میں ان تینوں کا مختصر حل بھی بتا دیں گے۔ آپ کے اوپر ہوا کبھی کوئی جادو یا نظر وغیرہ لگی؟ ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی؟ ڈیلی ہوتا ہے، کون اتنا فارغ ہے جو روز آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں اور یقین نظر جائے، لگاتا ہے؟ ڈیلی لوگ دیکھیں، ظاہر ہے، دیکھیں نظر بد تو سمجھ میں آتی، جادو کون کرے گا؟ دیکھیں محسوس ہوتا ہے نا، مجھے ہاں۔ محسوس ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، جادو کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی نا بھولنے کی تھوڑی سی نا وہ بیماری آ جائے گی کہ آپ بھولنے لگ جائیں گے چیزوں کو، یہ چیز آ جاتی ہے، صحیح۔ تھوڑا سا نا غصہ فوراً آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا، اچھا۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں جو جادو سے ریلیٹڈ نارمل ہیں، آپ کی شخصیت میں نہ ہو وہ ہونا شروع ہو جائے۔ میں روزانہ اس کا توڑ بھی کر رہا ہوتا ہوں، اس کا روزانہ توڑ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا ہے، اب کیا کریں۔ اب اپنی آواز کا جادو پھیلانے کے لیے کوئی آ گیا ہے یہاں پر، احمد رضا قادری بھائی۔ ذکر ہو رہا تھا ہاں، کہ یہ جو گرین آئیز والے ہوتے ہیں ان کی بڑی نظر لگتی ہے، ہمارے سیٹ پہ بہت سارے ہیں، ہے ایسا؟ تھوڑا سا سوچ کے بولا کریں آپ، کیونکہ میں بھی پریشان ہو گیا کہ میری نظر نہ کسی کو لگ جائے۔ یہ اچھا، لیکن یہ مشہور ویسے ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے مشہور کی ہے نظر یہ۔ نہیں لگ سکتی، ہاں ہم تو، کیونکہ میری بھی گرین ہے، آپ کی بھی green ہاں بالکل، وہ اس ٹھیک، پہ ہے نظر نا۔ لگ نہیں سکتی لیکن نظریں ہیں ایک دوسرے پر، یہ ہے۔ چلے جی، کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ یہ الرحمن نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے زینب کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا فاطمہ علی اور حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پورا